کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ یونیک ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ شاید کبھی آپ جیسا پیدا ہوا، نہ آپ جیسا کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ نے جو آپ کو صورت دی ہے، اس صورت سے ملتے جلتے لوگ تو پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن بالکل ایگزیکٹلی آپ کی کاپی دنیا میں پیدا کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں بھی جو ہیں وہ دوسروں سے مختلف دی ہیں۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا دوسروں سے مختلف ڈاکٹر بنیں گے، کیونکہ آپ مختلف انسان ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب کا جو ایک ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پالنے والے کا ہے، پرورش کرنے والے کا ہے۔ میں نے اس حدیث پہ کئی دفعہ غور کیا ہے، تو اس سے میرے اوپر جو معنی جو ہیں وہ آشکار ہوئے ہیں، جو واضح ہوئے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے ان کے معنی پہ غور کیا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ در حقیقت اگر کوئی شخص یہ پہچان لیتا ہے کہ اس کو ایسی کون سی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جن پہ وہ کام کرے اور جن پہ وہ کوشش کرے اور ان کو امپروو کرے اور ان کے ذریعے محنت کرے، تو اللہ اس کو نوازے گا۔ یعنی اللہ نے ہر شخص کو زندگی جو ہے اس میں خاص کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص اپنی اس صلاحیت کو پہچان لیتا ہے تو وہ گویا اللہ کے اس سسٹم میں چلا جاتا ہے جہاں پہ اللہ اس کو پھر نوازتا ہے۔ دنیا میں لوگ شاید اس لیے کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ یقینی طور پہ اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے۔ ہاں، آپ کو وراثت میں اگر مل گیا ہے تو وہ آپ کو کامیابی، اس سے متعلق آپ کو ہے تو اس کو آپ کامیابی کا درجہ نہیں دیں گے۔ وہ کامیابی انسان کی نہیں ہوتی، وہ تو پیرنٹس کی کامیابی ہوتی ہے۔ انسان بہت یونیک ہے اور انسان کو یہ سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے۔ والدین جو ہیں بچوں پہ ایک ظلم بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ یا تو وہ انہیں اپنی طرف بنانا چاہتے ہیں یا ان لوگوں جیسا بنانا چاہتے ہیں جو ان کے خیال میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب عام طور پہ کہا جاتا تھا کامیابی جو ہے یا ڈاکٹر کے حصے میں آئے گی یا انجینئر کے حصے میں آئے گی۔ شفیق الرحمان صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، مزاحیہ واقعہ ہے، کہ بچپن میں یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے کا نیچرل ایپٹیچیوڈ کیا ہے، نرس کے ہاتھ میں ایک پرکار دے دی گئی، دوسرا کوئی تھرمامیٹر یا اس طرح کی کوئی چیز دے دی گئی، میڈیکل انسٹرومنٹ دے دیا گیا۔ اب مقصد یہ تھا دیکھنے کا کہ بچہ جو ہے وہ انجینئر بنے گا یا بچہ ڈاکٹر بنے گا، کیونکہ اس زمانے میں اگر ہم 20-25 سال پہلے کی بات کریں تو کامیابی جو تھی سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہی یقینی کامیابی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں روزگار جو ہے اس کی ایک اہمیت تو بہرحال رہی ہے اور اب بھی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے، نرس نے جب وہ دونوں چیزیں لے کے بچے کو، بہت چھوٹا بچہ تھا، وہ 6 ماہ کا ہوگا، تو اس کے سامنے وہ گئی، بچے نے دونوں چیزوں کو نظر انداز کر کے نرس کو پکڑ لیا۔ تو پیرنٹس پریشان ہو گئے کہ یہ بچے کا جو کریکٹر ہے، بچے کا جو ایپٹیچیوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو صاحب، بچوں کو آپ سمجھیں، ان کے نیچرل ایپٹیچیوڈ کو سمجھیں، ان کے نیچرل ٹیلنٹ کو سمجھیں اور اس میں آپ کی ہیلپ کریں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ انہیں وہ بنا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں، بعض اوقات پیرنٹس اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں کہ انہیں وہ بنانا چاہتے ہیں جو پیرنٹس نہیں بن سکے تھے۔ انہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے عزیز کا کوئی بچہ ہے، کزن کا بچہ ہے، وہ بڑی ترقی کر گیا، وہ اپنے بچے کو بھی اسی لائن پہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ جو کنفلکٹ بچے کی شخصیت میں ڈال دیتے ہیں، بچہ ساری زندگی اس کا عذاب بھگتتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ فیملیز، وہ لوگ، وہ بچے زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں، جیسے یہ ہیں اسی طرح سے انہیں قبول کیا جائے، انہیں ان کی گروتھ کی جائے۔ وہ بچے جو ہیں زندگی میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ فلمیں دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو اب چونکہ فلموں انڈسٹری کم ہو گئی ہے، لیکن شوبز بہرحال ہے۔ بچیاں آتی ہیں، بے شمار گھروں سے بچیاں آتی ہیں، اور خاص طور پہ بالی ووڈ کا اگر ذکر کیا جائے تو پورے انڈیا سے تو لاکھوں بچیاں جو ہیں وہ بمبے جاتی ہیں، اور سب کا خیال ہوتا ہے کہ وہ دیپیکا بن جائیں گی، وہ ہیما مالنی بن جائیں گی، وہ کوئی ہیروئن بن جائیں گی۔ لیکن اکثر جو ہے ان کا جو اختتام ہوتا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں شاعر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جو ہیں وہ شاعر نہیں بن سکتے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ میں پھر آج کوئی لطیفے کی بات آپ سے شروع ہو گئی۔ ایک لطیفہ جو ہے میری زندگی میں اس نے بڑا اہم رول پلے کیا، وہ یہ تھا کہ میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، تو میں نے ایک لطیفہ سنا کہ کسی گاؤں میں کوئی آدمی گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے گاؤں میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے؟ تو دیہاتی سادہ لوگ ہوتا ہے،
اس نے سادگی سے جواب دیا کہ نہیں یار، ہمارے گاؤں میں تو بچے ہی پیدا ہوتے ہیں، سنا ساتھ والے گاؤں میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اگر آدمی علامہ اقبال نہیں بنتا، قائد اعظم نہیں بنتا تو کوئی بات نہیں، جو کچھ آپ ہیں آپ کو وہی بننا چاہیے۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، خلوص سے کام کرنا چاہیے، تو زندگی میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں پریشانیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ بننا چاہتے ہیں جو بن نہیں سکتے۔ چارلی چپلن، پوری دنیا میں آپ نے نام سنا ہوگا، معروف نام ہے فلموں کے حوالے سے، خاموش فلموں میں۔ جب اس نے فلموں میں کام کرنا شروع کیا تو اس وقت اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک نقل کرے جرمن کامیڈین کی۔ تو وہ اس نے کوشش کی کہ کامیڈین کی نقل کریں جرمن کی، لیکن وہ بڑا بری طرح سے فلاپ ہوا۔ پھر وہ چارلی چپلن نے جب اپنی صلاحیتوں سے، اپنے طریقے سے ایکٹنگ شروع کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب ہوا۔ اس طرح ایک اور خاتون ہے، کاس ڈیلی، امریکی خاتون ہے، گاتی ہیں، کامیڈین ہیں، بہت معروف رہی ہیں کسی زمانے میں۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ کسی تقریب میں گانا شروع کیا تو اس کے دانت چونکہ نکلے ہوئے تھے تو وہ بڑے کھل کے نہیں گا رہی تھی، اور وہ بڑی فلاپ ہوئی، لوگوں نے بڑا ہوٹ کیا۔ تو وہی اس مجلس میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آپ کا پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ دانتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا گانا خراب کر لیتی ہیں، آپ نیچرلی گائیں تو کامیاب ہو جائیں گی۔ وہ خاتون کامیاب ہوئی، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ اوریجنل جو کچھ آپ ہیں اس کو امپروو کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ادروائز پھر آپ پریشانی میں رہیں گے، کنفیوژن میں رہیں گے۔ کنفیوژن اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ آپ کام کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو نہیں بنایا گیا۔ آپ نے وہ ایک کتاب پڑھی ہوگی، مسٹر گڈ بائی مسٹر چپس، اس پہ صاحب نے فلم بنائی تھی، سام ووڈ نے۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ بندر کی نقل اتارنے میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ بندر جیسا جو ہے وہ اس کی نقل اتاریں گے تو آپ کو بالکل کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے خود کام کرنا ہے، آپ نے اپنی شخصیت سے جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے انسپائر ہوتے ہو، لیکن اگر آپ کسی ایک شخص سے انسپائر ہو جائیں تو پھر آپ اسی کی کاپی کرتے رہیں تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح کے فیلڈ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں بندہ ہوتا ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس سے کہ وہ کیسے کامیاب ہوا۔ اس سے آپ بہت سے اچھے نسخے جو ہیں وہ آپ زندگی کے لے سکتے ہیں۔ تو لیکن آپ کو، اگر آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے، پھر آپ فرسٹریشن میں رہیں گے، اور فرسٹریشن تو آپ کو کسی کامیابی کی طرف جانے نہیں دے گی، وہ تو آپ کا بار بار راستہ روکے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے، اس کے بعد آپ نے جو بھی اس فیلڈ میں لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان سے مشورہ کرنا ہے، اور اپنی ان صلاحیتوں کو کس طرح سے گرو کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک فرق بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک ہوتا ہے آپ کا نیچرل ٹیلنٹ، اس بات کا یہ پہچاننا تھوڑا سا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بعض لوگ بڑے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ اس میں آپ سکسیس تلاش کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ ہے کہ جیسے بہت سے کام ہیں، جیسے پاکستان میں شاعری ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو شاعری سے پیسہ کما سکے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو رائٹر بنے ہیں تو انہوں نے پیسے کمائے ہیں۔ تو آپ کو بہرحال پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے یہ بھی ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا روزگار چلے گا۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کا روزگار نہیں چل سکتا تو پھر آپ کسی ایسے شعبے میں ضرور چلے جائیں جس میں آپ اپنا روزگار کما سکیں، اور اس کو اپنے شوق کے طور پہ رکھیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی تخلیقی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے، وہ اس کو صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک رکھنا چاہیے، اس کو پروفیشن نہیں بنانا چاہیے۔ جن میں تھوڑی صلاحیت تھی اور انہوں نے اس صلاحیت کو استعمال کر کے اس کو پروفیشن بنانے کی کوشش کی، وہ بڑے بری طرح سے ناکام ہوئے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ صرف وہ کام کریں جس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک بات اور بھی ہے، پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے آپ کو یہ ضرور بات سوچنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے علامہ اقبال جیسی صلاحیتیں ہیں، کیا آپ ان جیسی لائنیں لکھ سکتے ہیں، کیا ان جیسی شاعری کر سکتے ہیں، کیا علامہ اقبال نے جو آپ کی ایج میں شاعری کی تھی اس طرح کی شاعری آپ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جس ایج میں علامہ اقبال کی آپ شاعری کو دیکھیں، دوسرے لوگوں کی شاعری کو دیکھیں، وہ کر رہے تھے آپ نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ اس پہ اصرار نہ کریں، آپ لڑیں نہیں اپنے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں۔ آپ کسی ایسے پروفیشن میں چلے جائیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہو، جس سے آپ روزگار کما سکیں، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں روزگار کی بہرحال ایک بڑی اہمیت ہے، اور جن لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا پھر انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا، اور جب ہاتھ آپ پھیلاتے ہیں تو پھر آپ کی عزت نفس جو ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی کوئی تخلیقی صلاحیت نہیں چلتی۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ سوچیں،
غور کریں، لوگوں سے مشورہ کریں، اور میں یہ کہوں گا آپ کو کہ آنکھ جو ہے سب کچھ دیکھتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتی. ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو ہمدردی کے ساتھ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. اور کیونکہ اگر آپ نے کسی غلط ٹریک پہ چڑھ گئے تو بہت نقصان ہوگا. جیسے کہیں سے بھی آپ پوائنٹ سے شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر لائن لگانے میں اگر 2-4 درجے کا فرق بھی آ جائے تو لائن جب بہت آگے بڑھتی ہے تو بہت زیادہ فرق ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے آپ جو زندگی میں چلتے ہیں، صحیح طرف سمت میں نہیں چلتے تو پھر آپ کسی بہت دوسری طرف جا سکتے ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، اور پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ لاہور جو ہے وہاں سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ موٹر وے پہ ہیں یا جی ٹی روڈ پہ ہیں جو آپ کو اسلام آباد لے کے جا رہی ہے. کبھی بھی آپ سلطان روڈ پہ چڑھ کے اسلام آباد نہیں پہنچیں گے. آپ کے مسائل خراب ہوں گے، آپ کا وقت ضائع ہوگا، کامیابی آپ سے دور ہوتی جائے گی، منزل آپ سے دور ہوتی جائے گی. اس لیے یہ ضرور انشور کر لیں کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس راستے پہ چلے ہیں، کہ یعنی آپ کو شعبہ اپناتے ہیں، تو آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ میں وہ صلاحیت ہے، وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ کو کیسے کیا کرنا چاہیے، کس ادارے میں جانا چاہیے، کہاں سے ٹریننگ لینی چاہیے. تو پھر اگر آپ چلیں گے، پھر آپ ہمت کریں، صبر کریں. صبر میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. کوئی بھی کام جو ہے صبر کے بغیر اور برکت کے بغیر اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے پریشانیوں سے دور رہنا ہے، تو آپ کنفیوژن سے نکلیں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد ایک جو ہے ٹریننگ لیں، مشورے لیں، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اور آنکھیں کھول کے دونوں طرح سے سوچ کر بھی اور بعض اوقات سوچے بغیر بھی جو محنت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ محنت کریں، پوری محنت کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے آپ کا مقدر بنے گی. لیکن اگر آپ کنفیوژن کا شکار رہیں گے، آپ وہ کام کریں گے جس میں آپ کی صلاحیت ہی نہیں ہے. میں اپنے ایک دوست کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار باڈی تو تمہاری جو ہے وہ گاڑی کی ہے، لیکن دماغ جو ہے وہ جیٹ کی طرح اڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو کنفیوژن پڑ جاتی ہے. تو یہ اس کنفیوژن سے آپ نکلیں. اگر آپ اس کنفیوژن سے نکلیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ زندگی میں ضرور کامیاب رہیں گے، اور پریشانی جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر.